بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا جس دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کی شان یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ قیامت والے دن مصافحہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود پاک بھیجتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرے انور پر تبسم کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کا پیغام آیا کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تمام وظائف میں سب سے شاندار وظیفہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام نے اس کا وظیفہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، پس میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھا حصہ خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 2/3 کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو یہ درود ہی تمہارے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور اسی کے باعث تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے امام ترمذی، احمد، حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور امام حیشمی نے فرمایا کہ اسے امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نہایت ہی مقرب انبیاء کرام کا تذکرہ بہترین الفاظ میں کیا ہے، ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور کچھ انبیاء کو بہترین القاب سے نوازا ہے، لیکن یہ شرف صرف ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہوا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز درود بھیجتے ہیں۔ ایک بار جب آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بھن بھناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں،
اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے، کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بھن بھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کتاب مقاصد السالکین صفحہ نمبر 53 سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنا تو السلام علیکہ ہے، لیکن ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح کہو، اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا، اور برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اسے امام بخاری، ابن ماجہ، احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی ذات پر یہ درود پاک پڑھنا اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ کریم اس درود پاک کے صدقے انسان کی حاجتوں کو اور جو بھی خاص مقاصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زندگی میں ضرور تبدیلی نظر آئے گی اور آپ کے مقاصد اور مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ 7 دن لگاتار ایک ٹائم مختص کر لیں، 7 دن لگاتار درود ابراہیمی 111 مرتبہ روزانہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھتے وقت جو مصائب ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرنی ہے کہ اے رب کریم، مجھے میرے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما۔ 7 دنوں کے اندر ہی اللہ کریم آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو بفضل حق تعالی اس شخص پر ایسے انوار، ایسی رحمتیں اور ایسی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کے تمام بگڑے کام کیسے درست ہو رہے ہیں۔ ہر طرف سے رزق کی فراوانی ہو رہی ہے، لوگوں میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کے خاص انعامات کی اس پر بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ہی دراصل وہ وظیفہ ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان اور امتی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ کی موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے، درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے درود شریف کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں، اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیزوں کے یاد دلانے کا سبب ہے، درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، درود شریف پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور جس کے باعث پل صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے اس میں اضافے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور درود شریف سے ہو تو وہ کلام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور نہ ہی اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو تو ایسی مجلس متعفن ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ آسمان و زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام محبت اور اس میں اضافے کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کے باعث بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا جاتا ہے۔ پل صراط پر ثابت قدمی اور اس کے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور پل صراط سے گزرنے میں آسانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔